اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعات وفی کل ساعات ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ تمام حمد خدائے بزرگ و برتر کے لیے اور درود و سلام ہو محمد وعلی محمد پر۔ 14 معصومین ایجوکیشن کی جانب سے میں سیدہ تحریم کاظمی آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسے کہ عزیزان گزشتہ درس میں ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ ایران کی سرزمین پر اسلامی انقلاب آیت اللہ خمینی رضوان اللہ علیہ کی قیادت میں کامیاب ہوا ہے، جس میں نوجوانوں، بوڑھوں، بچوں، عورتوں، امیر غریب سب نے قربانیاں دی ہیں۔ ان سب کا ایک ہی مقصد تھا کہ وجود مبارک امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے لیے راہ ہموار کی جائے۔ یاد رکھیے گا عزیزان، یہ انقلاب اسی وقت آگے بڑھ سکتا ہے اور انقلاب مہدی سے متصل ہو سکتا ہے کہ جب اس کے جوان اور اس کے تمام لوگ معرف الہی حاصل کریں، احکام نورانی اسلام اور قرآن کو سیکھیں اور اس پر عمل کرتے رہیں، علم حاصل کریں اور عملے صالح انجام دیں، زمانے کے عالمی طاغوت کی سازشوں کو سمجھتے ہوئے انہیں ناکام کریں، جدیت کے لباس میں آنے والی جہالت کو اپنے سے دور رکھیں تاکہ اسلامی جمہوریت کے بہترین تجربے کو خالص اسلام کے ساتھ عالمین کے سامنے پیش کر سکے۔ لہٰذا عزیزان، غیبت کے زمانے میں جب امام اور حجت خدا علیہ السلام ہماری نظروں سے اوجھل ہیں تو ایسے وقت میں مراجع کرام اور ولی فقی کی پیروی کریں، کیونکہ عصر غیبت میں دین کی تبلیغ اور تشہیر کی ذمہ داری علماء کرام بالخصوص مراجع کرام کو سونپی گئی ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے دینی اور سیاسی مسائل میں ان کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے زمینہ ہموار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دوسرے مکاتب فکر کے ساتھ مل جل کر رہا جائے، کیونکہ منجی کا تصور صرف مسلمانوں میں ہی نہیں ہے بلکہ یہ تصور دوسرے مکاتب فکر میں بھی پایا جاتا ہے۔ بالخصوص حقیقی منتظرین کو یکجہتی سے ظہور کا زمینہ فراہم کرنا ہوگا، اور جس قوم میں یہ احساس اور محبت نہ ہو وہ اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتی۔ لہٰذا عصر غیبت میں برادران دینی کے حقوق کی رعایت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور بالخصوص مومنین کا دفاع اور ان کی مدد کرنا ہمیں اپنے امام کے قریب کر سکتی ہے۔ روایت میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ جابر انصاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا زمانہ غیبت میں شیعہ فائدہ حاصل کر سکیں گے؟ تو فرمایا ہاں، قسم بخدا وہ لوگ اس کے نور سے زمانہ غیبت نور حاصل کریں گے اور اس کی ولدیت سے ایسے فائدہ اٹھائیں گے جیسے بادل کے پیچھے سورج سے فائدہ کیا جاتا ہے۔ تو عزیزان، امام خدا کے اسم شاہد و شہید کے مظہر ہوتے ہیں، لہٰذا وہ امت کے اعمال پر بھی شاہد بھی ہیں اور وہ مخلوق کے تمام ظاہر اور پوشیدہ اعمال کو جاننے والے ہیں۔ لہٰذا ہمارے اعمال پیر اور جمعرات کے دن امام کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ عزیزان، امام معصوم امت کے اعمال پر آگہی اس طرح رکھتے ہیں جیسے ہماری روح ہر وقت ہمارے جسم سے متعلق آگہی و شعور رکھتی ہے۔ جسم میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے روح محسوس کرتی ہے، اسی طرح امام معصوم علیہ السلام حقیقت میں ہماری روح سے متعلق ایسی آگہی رکھتے ہیں گویا وہ ہماری روح کے اندر ہوں۔ لہٰذا عزیزان، جو سچا اور حقیقی منتظر امام ہے اسے چاہیے کہ خدا، رسول اور امام کے تمام احکامات کی اطاعت کرے اور پروردگار عالم سے اس اطاعت کی توفیق طلب کرے اور ساتھ ساتھ گناہوں سے دوری اختیار کرے۔ اس کے ہر کام میں جو نیت ہے وہ خالص ہو، الہی کاموں میں مادی ضروریات کو پوری کرنے کی نیت نہ ہو۔ کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ جو راہ ہدایت پر ہوتے ہیں اور ہدایت یافتہ ہو کر دین مبین اسلام کی خدمت انجام دے رہے ہوتے ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ انسان اگر راہ ہدایت پر آ جائے تو اس پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرے۔ منتظرین امام کے لیے ضروری ہے کہ اپنے دل کو امام سے منسلک کرے اور اپنی آنکھوں کو امام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے دیدار کا منتظر رکھے۔ حیا اور عفت، یہ دو صفتیں منتظر خواتین کے فرائض میں شمار
نہیں کی جاتی فقط، بلکہ ہر منتظر شخص کو یہ صفت اپنانی چاہیے اور ان کے اندر یہ صفات ہونی چاہیے۔ منتظرین امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے معاشرے میں دولت مند لوگ خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے معاشرے کے کمزور لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ ان کے اندر صبر، قناعت اور شفقت پائی جاتی ہے، اور جیسے کہ امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کا ایمان اس وقت کامل ہوتا ہے کہ جب وہ سنت خدا، سنت رسول اور سنت ولی خدا کو اپنے اعمال کے اندر زندہ کرتا ہے۔ کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کے اندر 3 خصلتیں نہ پائی جاتی ہوں، یعنی اس کے رب کی سنت، اس کے نبی کی سنت، اس کے ولی کی سنت۔ لہٰذا اب اس کے رب کی سنت یہ ہے کہ دوسروں کے رازوں کو چھپائے، اس لیے پروردگار عالم نے فرمایا وہ عالم غیب کا جاننے والا ہے، اس کے سوا کوئی غیب کو ظاہر نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ چاہے کہ اس کا رسول یا اس کا رسول ظاہر کر دے۔ تو نبی کی سنت کیا ہے؟ تو وہ نبی کی سنت یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس لیے پروردگار عالم نے فرمایا لوگوں کو معاف کر دو اور انہیں نیکی کا حکم دو۔ ولی کی سنت کیا ہے؟ ولی خدا کی سنت یہ ہے کہ صبر کرے، چاہے عام زندگی کی مشکلات ہوں، چاہے جنگی حالات ہوں۔ آخر میں عزیزان بس اتنا کہوں گی کہ جہاں ہم امام زمانہ یوسف زہرا منجی بشریت کے ظہور کے لیے اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور کے لیے دعائیں کرتے ہیں، تو ان دعاؤں کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وقت کے امام عاصر اجل اللہ